میں یہ اس الیکشن کمشنر کو آج کہوں گا آپ ریزائن کرو. اس لیے چیف الیکشن کمیشن استعفیٰ دے کے فوراً فنڈنگ میں پکڑے گئے ہو. چیف الیکشن کمشنر کے پاس بھی چند دن ہی ہے، وہ استعفیٰ دے دے. تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر پر بڑا وار کرنے کے لیے کمر کسلی عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں پی ڈی ایم وفد سے الیکشن کمیشن کی ملاقات پر اظہار تشویش. جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ. قانونی ماہرین کو ہدایات جاری کر دی گئیں. ذرائع کا دعویٰ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں میں کمیشن کے خلاف قراردادیں بھی لائی جائیں گی. ممنوعہ فنڈنگ پر نون لیگ کی عمران خان پر لفظی گولہ باری میں شدت آ گئی. عارف نقوی کی کمپنی کے اکاؤنٹ سے 2 ملین پاؤنڈز عمران خان کے اکاؤنٹ میں منتقلی کا الزام. پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں عمران خان کے ساتھ تصویر شائع ہوئی. مصدق ملک کا دعویٰ رپورٹ غلط ہے تو فائنینشل ٹائمز پر مقدمہ کیا جائے. احسن اقبال کا سابق وزیر اعظم سے مطالبہ. اوورسیز پاکستانی سے کروڑوں اربوں روپے ہتھیائے اور ان کو نیا پاکستان اور ایک پاکستان میں انقلاب کے نام پہ چورن بیچا. عمران خان صاحب نے ڈیم کے نام پہ بھی ان کے ساتھ فراڈ کیا. برطانیہ میں اسرائیلی امیدوار کے لیے ووٹ مانگنے والا آزادی کی بات کرتا ہے. فورن فنڈنگ میں اسرائیل بھارت سے پیسہ آیا. امریکی قونصلیٹ گھر کا کرایہ دیتا رہا. پی ڈی ایم سربراہ عمران خان پر برس پڑے نوجوانوں کے اخلاق بگاڑنے کا الزام. اسٹیبلشمنٹ سے غیر جانبدار رہنے کا مطالبہ. کیا سارے فیصلے 3 جج ہی کریں گے؟ سوال بھی پوچھ لیا. حقائق چھپانے پر عمران خان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہوئی تو پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نے خبردار کر دیا. آج نیوز سے بات چیت میں واضح کیا غلط طور پر ملنے والی فنڈنگ ضبط بھی ہوگی. ممنوعہ فنڈنگ اور فورن فنڈنگ 2 الگ معاملات ہیں. فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ ممنوعہ فنڈنگ کے بارے میں نہیں. فواد چودھری کی وضاحت. آج نیوز سے بات چیت میں حکومت پر سمندر پار پاکستانیوں کی فنڈنگ روکنے کا الزام. حساب دینے کو تیار ہیں. پی پی اور نون لیگ بھی حساب دیں. شاہ محمود کا مطالبہ. مسلم لیگ نون اور اتحادیوں نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کا بائیکاٹ کر دیا. اپوزیشن امیدوار علی حیدر گیلانی اسمبلی پہنچے. کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے. حکومتی امیدوار واسق قیوم عباسی بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے انتخاب کے خلاف اپوزیشن نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. بیلٹ پیپرز اور کاؤنٹر فائل پر سیریل نمبر لگائے گئے. ووٹ کی سیکریسی برقرار نہیں رہی. نون لیگ کا دعویٰ. لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت پیر کو ہوگی. تحریک انصاف نے پارلیمنٹ میں مشروط واپسی کا اندیا دے دیا. علی نواز آوان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے الیکشن کی تاریخ دی تو قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں گے. آج نیوز کے پروگرام آج رانا مبشر کے ساتھ میں بات چیت میں پی ٹی آئی رہنما نے سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بیٹھنے کا مشورہ بھی دیا. بلوچستان میں بارش اور سیلاب سے تاریخی تباہی. اموات کی تعداد 127 تک پہنچ گئی. 12,000 سے زائد مکانات ملبے کے ڈھیر میں تبدیل. لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ. پل اور سڑکیں بہنے سے متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع. کچھ ڈیم ٹوٹنے سے لکھپاس کا قریبی علاقہ ڈوب گیا. کراچی سے خزدار اور کوئٹہ کا رابطہ 6 دن بعد بھی بحال نہ ہو سکا. وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے بلوچستان پہنچ گئے. ہیلی کاپٹر میں حکام کی بریفنگ. جھلمکسی میں سیلاب متاثرین کے سر پر ہاتھ رکھا. دکھ کی گھڑی میں ساتھ دینے کی عزم کا اظہار کیا. جام حق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے امداد دینے کا اعلان. وزیر اعظم کے دورے پر حکومت بلوچستان کا اظہار تشکر. شہباز شریف نے جب سے حلف اٹھایا ہے گوادر گئے کوئٹہ بھی گئے. نظر آ رہا ہے وفاق اب بلوچستان پر زیادہ توجہ دے گا. فرح عظیم شاہ کی پریس کانفرنس. ناراض بلوچوں کو ہاتھ جوڑ کر مذاکرات کی دعوت. میں اپنے ناراض بلوچ بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اسلحے کے زور پر کوئی مسئلہ حل کرنا چاہیں گے تو بھول جائیں. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے.
بات چیت کے ذریعے ہی ہر مسئلے کا حل آپ نکال سکتے ہیں۔ تباہ کن بارشوں کے بعد دریائے سندھ سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری، مزید 7 لاشیں سکھر بیراج سے برآمد۔ 2 ہفتوں کے دوران نامعلوم لاشوں کی تعداد 20 سے زائد ہو گئی۔ شناخت کی کوششیں جاری، مانسون کے دوران سندھ بھر میں 100 افراد جاں بحق ہوئے، صرف کراچی میں 41 اموات ریکارڈ کی گئیں، پی ڈی ایم اے کی رپورٹ۔ مسلسل بارشوں کے باعث کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ، شہری جہانگیر روڈ کو روتے تھے، انتظامیہ کی نااہلی سے پورا شہر جہانگیر روڈ میں تبدیل۔ لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ پہلی بارش کے بعد سے کالے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، کاروبار تباہ، دکانداروں کے گھروں میں فاقے۔ طوفانی بارشوں کے بعد کے بی کے دریاؤں میں طغیانی، دریائے کابل اور دریائے جندی میں اونچے درجے کا سیلاب، آبادی کو سیلابی ریلوں سے خطرات لاحق۔ پی ڈی ایم اے نے مزید 15 اموات کی تصدیق کر دی، 188 مکانات جزوی طور پر تباہ، 99 مکمل طور پر برباد ہو گئے، صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ۔ بجلی 50 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی، نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، صارفین پر 12 ارب 76 کروڑ روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ پی آئی اے اور سول ایویشن میں سیاسی بھرتیاں کی گئیں، خواجہ سعد رفیق کا الزام، صفائی کا عمل شروع کر دیا، اب کوئی لاڈلا نہیں بچے گا، وفاقی وزیر کا اعلان۔ برطانیہ اور امریکہ کے لیے فلائٹس بحال کرنے کے لیے کوششوں کے آغاز کا دعویٰ، کہا بیرون ملک موجود لابیز قومی ایئر لائن کے روٹس کی بحالی نہیں چاہتی۔